جو چین سے آ رہی ہے. چین کے سرکاری اخبار کی طرف سے بھارت کی جمکر پرشنسا کی گئی ہے. چین کے اس اخبار گلوبل ٹائمز میں کہا گیا ہے کہ بھارت پچھلے 10 برسوں میں ادھک سشکت ہوا ہے, زیادہ مضبوط ہوا ہے. بڑی تیزی سے بھارت دنیا میں ایک بڑی طاقت بننے کی اور بڑھ رہا ہے. لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی والی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہیں they keep talking, they keep discussing, they never stop. یہ ہوتا ہے بڑے فورمز پہ, جس طرح چائنا اینڈ امریکہ they don't stop talking and engaging and sharing whatever they are thinking despite the differences. لڑ رہے ہیں جو مرضی ہے لیکن بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بول رہے ہیں, لڑ رہے ہیں لیکن بول رہے ہیں. یہ ہوتی ہے سمجھداری. ہماری طرح نہیں ہے کہ گالی نہیں کرنی, بولنا ہی نہیں ہے. ابھی تو مسجدوں کے اندر جوتے بھی چوری ہو رہے ہیں, لوٹے بھی چوری ہو رہے ہیں, پنکھے بھی چوری ہو رہے ہیں, اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. وہاں لوگ بم مار رہے ہیں مسجدوں میں, کلاشن کوفیں چل رہی ہیں مسجدوں میں, اور کہتے ہیں جی خدا کا گھر ہے. پھر جاؤ پھر اس کو کوئی وجہ ہی ہے, پتہ ہی نہیں نا. مولوی آگے مولوی خود نہیں پتا اس کو کون بول. دونوں ممالک جو ہیں وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ صرف اور صرف دونوں ملکوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, دنیا کے لیے اور خطے کے لیے امپورٹنٹ ہے. This is what the Chinese and the Indians agreed. This is basically an Indian statement. اور وہ یہ خبر تھی کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی ایسا نظر آتا ہے کہ ہمارے بجائے کسی اور کی طرف ہیں, کیونکہ چائنا کے ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی اس وقت بڑی ڈسکس کی جا رہی, اور چائنا کے ہیں اور پاکستان کے دوست ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہی از بگ فین آف انڈیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں انڈیا کا بہت بڑا فین ہوں, بگ فین آف انڈیا. ایک بڑی خبر اس وقت کی, چین سرکار کے مکھ پتر گلوبل ٹائمز نے پردھان منتری نریندر مودی کی تعریف کی ہے. گلوبل ٹائمز میں چھپے ایک آرٹیکل میں پی ایم مودی کے نیترتو میں تیزی سے ہو رہے ساماجک اور آرتھک وکاس کی تعریف کی گئی ہے. پردھان منتری نریندر مودی کی اس طرح سے پہلی بار گلوبل ٹائمز میں جم کر تعریف کی گئی ہے. وہ چین جو لگاتار کوئی موقع تلاشتا ہے, لیکن اب پردھان منتری نریندر مودی کے نیترتو کی تعریف کی جا رہی ہے گلوبل ٹائمز میں. اور اسی طرح جو اگر آپ چائنیز اسٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی چائنا اور بھارت جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے, بٹ ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کریں. دیٹس واٹ دا چائنیز ٹاک. وہ کوئی لڑائی شڑائی کی باتیں نہیں کرتے. اور دونوں چین اور انڈیا جو ہیں وہ ان کے جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور وہ اور دنیا کی سچویشن کے حوالے سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں. سو دی چائنیز آر اسپیکنگ ود انڈیا آن دا گلوبل سچویشن. اور باقی اسٹریٹجک ٹرسٹ, میوچل ٹرسٹ, فوکس آن کوآپریشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں, چائنیز کہتے ہیں کہ ہمیں واپس چاہیے وہ ہیلدی اور اسٹیبل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ جب وین اٹ کمس ٹو ڈسکشن, ٹاک, پریس کانفرنسز, پریس اسٹیٹمنٹس, بڑے آرام سے دونوں بات کرتے ہیں. سو انڈینس ہیو مینٹینڈ, ایک تو انڈینز نے دروازے بند نہیں کیے کبھی. ساڈے یار نہیں روس کے سائڈ تے پہ جان, نہیں آسانی نہ گل کرنی, ساڈا انہاں نہ کی لینا دینا. ٹھیک, یہ کون ہوندے نے تے تسی کون ہوندے. ٹھیک ہے, یہ جو پھڑ لو والا ہمارا مزاج رہا ہے پوری زندگی. آج ہم انڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو ہاں ساڈا نہ کیڑا ورت ہے جب اج اسی تہاڈے نال گل کری. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں کہ اینڈ دین دا ٹاک آف ملٹی لیٹرلزم, اور چائنیز ٹاک آف دا ڈیموکریٹائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنز. دیر از لاٹ ٹو لرن فار پاکستان فرام انڈیا اینڈ چائنا. کہ پائن گلاں کینج کری دیا نے, کاروبار کیسے کری دا ہے, منہ سجا کے نہیں بھائی دے. یہ جو منہ سجا کے بیٹھنا ہوتا ہے نا, اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور آپ کو لیکن اس میں جو خطرناک بات چائنا کے لیے یہ ہے کہ یو ایس کے جو ایکسپورٹس کرتا ہے چائنا ٹو یو ایس, دیٹ از ڈاؤن بائی 23%. کبھی نہیں ہوا اتنا ایسا. اور یورپ کا جو امپورٹ ہے دیٹ از ڈاؤن, یورپ کو جو چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے دیٹ از ڈاؤن بائی 20%. تو میں اپنے شو پہ سوال یہ کیا کہ از دس جیو پالیٹکس اور گلوبل اکانومی, کیا یہ اکانومی کی وجہ سے گر رہا ہے یا یہ ڈی لنکنگ اور ڈی رسکنگ کی جو اسٹریٹجیز ہے اس کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے. وی کی ناٹ پریڈکٹ, بٹ ویری کلیئر
लग रहा है कि अमेरिकन कंपनीज आर ट्राइंग टू अवॉइड चाइना। तो पिछले साल चाइना ने बहुत ही अजीब अजीब पॉलिसीज किए कोविड को लेकर, जो सारी दुनिया रिकवर हो गई, इन्होंने फुल टाइम बंद रखा, काफी इतना तंग की हद ही हो गई। एक महीना आपको जाके यू हैड टू स्टे इन क्वारंटीन, लाइक इट वाज लाइक अ स्टूपिड थिंग। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अर्दोगान की छांव पड़ गई है शी जिनपिंग पर, क्वाइट स्टूपिड पॉलिसीज थे। उसके बाद जो फॉरेन फर्म्स पे, क्योंकि अमेरिका इज गेटिंग टाइट ऑन चाइनीज जो कॉर्पोरेट एस्पिनाश होता है, तो उन्होंने फॉरेन फर्म्स को तंग करना शुरू कर दिया। तो फॉरेन फर्म्स नाउ, स्पेशली अमेरिकन फर्म्स और यूरोपियन फर्म्स, अब रिलक्टेंट है टू गो एंड डू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर उनको पता चल गया कि ये चाइनीज हमको तंग करेंगे, आर्बिट्ररी कोई रूल नहीं है, वी डोंट नो व्हाट टू फॉलो एंड देन दे आर हरासिंग अस, देन दे आर बिकमिंग रिलक्टेंट। और अगर दूसरे कंट्रीज उनको कुछ इंसेंटिव्स दे देते हैं, राइट, जैसा कि वियतनाम, इंडिया और अदर्स, देन दे आर थिंकिंग ठीक है, मे बी लेट्स थिंक अबाउट इट, राइट। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो अपना हाथ रोक लिए हैं। तो दैट इज वेयर द फॉरेन डायरेक्ट, सो एक्सपोर्ट्स नीचे जा। जी जाहिर है हमारी पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। हमें पहले पॉलिसीज ठीक करनी होगी, हमें एक जहन बनाना होगा कि हमने किस ग्रुप के साथ चलना है। कभी हम अमेरिका के ग्रुप में जाते हैं, कभी हम चाइना के ग्रुप में जाते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा ताकि हम एक माइंड के साथ, उनको भी पता हो कि ये पाकिस्तान चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान को एक ग्रुप में रहना होगा। की बात बताऊं कि जो मुंह सुजा के बैठने का नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान आज ये नहीं इंडिया से कुछ क्लेम कर सकता। आज जो है वो हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं तो थोड़ा इंतजार करते रहे, तुसी कश्मीर करते सो हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਰ ਹਟ जाओ। दिस इज मतलब दैट्स यही स्टाइल है ना, पर हट जाओ सन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। और एक वक्त से हम कहते थे पर हट जाओ सन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। वाई? बिकॉज वो कहते थे पहले आओ चाइना इकोनॉमी की बात करते, हम कहते थे नहीं आओ पहला कश्मीर की करी। आज हम कहते हैं चलो आओ पहला कोई कर लो, वो कहते हैं नहीं पहला दहशतगर्दी की करो। दैट्स हाउ हमने इंडियंस को जिच किया रखा है। मानते तो नहीं है ना, फिर यहाँ पे हमारी भी सिक्योरिटी स्टेट है, खौफ होता है, डर होता है, गला करेंगे तो मारन दे, विच इज़ अ रियलिटी। ठीक है, आप एक हद तक यू कैन पैडल ऑफ। पाकिस्तान में एक वक्त था कि एक हद तक आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर सकते थे। आज भी आप नॉर्मलाइजेशन की बात करें, आपको पसंद किया जाता है पाकिस्तान में।